بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ جمادی الثانی کے اس جمعۃ المبارک میں جامع مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زندگی میں انسان کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور ہم یہاں کیوں پیدا کیے گئے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں مفکرین اور اہل علم کا موضوع رہا ہے، اور انہوں نے قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر ان نکات کو بیان کیا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور حسن اخلاق اور تعمیر فی الارض بھی ان مقاصد میں شامل ہے، کیونکہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ زمین میں اصلاح اور تعمیر اور تشکیل کا کام کرے۔ اب حقیقی سعادت کسے کہتے ہیں اور کسے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، یہ بھی اس موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ایک عنوان ہے، اور بہت سے مصنفین نے اس پہ لکھا ہے۔ آج ایک کتاب کے حوالے سے میں یہ گزارش پیش کر رہا ہوں۔ امریکہ کے ایک مصنف ہیں جن کا نام ہے رابرٹ ایچ لسٹگ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس پہ بہت سا ڈیبیٹ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پہ ہوتا رہا، دا ہیکنگ آف امریکن مائنڈ، یہ اس کتاب کا عنوان ہے، اور اس کا عنوان اردو زبان میں یہ ہوگا کہ امریکی دماغ کو ہائی جیک کرنے والی چیز، جس نے اس دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور اس پہ وہ چیز غالب آ گئی ہے، اور اس کا عربی میں جو ترجمہ کیا گیا وہ ہے اختراق العقل الامریکی۔ اس کتاب میں اس نے لذت اور سعادت میں فرق بیان کیا ہے، اپنا جو اس کا کرسچین پوائنٹ آف ویو ہے، اور اپنے مذہب اور نظریے کے مطابق اس نے بات کی ہے کہ ایک ہے لذت جس کو پلیئر سے تعبیر کیا، اور ایک ہے سعادت جس کو ریئل ہیپینس سے تعبیر کیا، کہ پلیئر اور ہیپینس کے اندر فرق ہے، لذت اور سعادت میں فرق ہے۔ اور پھر اس نے 5 فرق اپنی کتاب میں بیان کیے جن کی اسلامی گراؤنڈنگ اور سٹینڈنگ بھی موجود ہے، اور قرآن و سنت نے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلا فرق اس نے یہ بیان کیا کہ لذت مادی اشیاء کے ساتھ دلچسپی لینے سے جڑی ہوئی ہے، یہ مٹیریلسٹک ہے، یعنی وہ انسان جس کو کوئی مادی شے حاصل ہو جائے تو وہ وقتی طور پہ ایک پلیئر اور ایک خوشی اور ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی نئی گاڑی لے، اسے اس میں ایک پلیئر محسوس ہوتا ہے، ایک نیا موبائل حاصل کرے، کوئی برانڈڈ چیز لے لے، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیا بینک اکاؤنٹ اوپن کرے، نیا گھر بنائے، نیا فیشن اختیار کرے، تو یہ جتنی بھی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں اور مادی اشیاء ہیں، ان سے جو جذبہ جڑا ہوا ہے اسے لذت اور پلیئر سے تعبیر کیا۔
جبکہ سعادت مادی نہیں بلکہ روحانی ہے، یعنی یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کا تعلق مادیات سے نہیں بلکہ روحانیات کے ساتھ ہے۔ محبت جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، سچا جذبہ جو اپنے مائنڈ اور دل میں محسوس کرتا ہے، خاندان کی خدمت کرتا ہے، اتحاد اور وحدت کی طرف جاتا ہے، تعلیم و تعلم سے جڑتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، عمرے کے سفر پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو یہ وہ ساری روحانی اشیاء ہیں جو انسان کو ایک جذبہ عطا کرتی ہیں، جس جذبے کو ہم لذت نہیں کہتے بلکہ اس کو ہم سعادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو سعادت وہ ہے جو باطن میں محسوس کی جائے، اور لذت وہ ہے جو مادی اشیاء کے حصول سے جڑی ہوئی ہو۔ دوسرا فرق وہ یہ بیان کرتا ہے کہ لذت وقتی اور عارضی ہوتی۔ ایک انسان کوئی نئی شے حاصل کرے تو وہ 1 یا 2 دن اس پہ بہت خوش رہتا ہے، 3 دن خوش رہتا ہے، اور پھر وہ اپنی روٹین میں آ جاتا ہے، اور ہمیشہ اس کی وہ خوشی نہیں رہتی۔ یہ عارضی جذبہ ہے۔ جب تک وہ شے نئی اس کے پاس رہے تو وہ خوش رہتا ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ اس سے اگلی چیز ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، پھر سے مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مٹیریلسٹک ورلڈ اور عارضی چیزوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ 2 دن 3 دن 1 ہفتے میں ختم ہو جاتی۔ جبکہ سعادت لانگ لاسٹنگ ہے، زیادہ رہنے والی ہے، دائمی ہے۔ جب بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی فلاں نعمتیں موجود ہیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے آپ کے دل میں احساس تشکر پیدا ہوتا ہے اور آپ کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو یہ ایسا جذبہ ہے جو وقتی نہیں ہے، جو عارضی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جس لمحے میں بھی انسان اپنے ارد گرد موجود ان نعمتوں کو دیکھتا ہے جن سے وہ شاد کام ہو رہا ہے، تو اس کی زبان پہ اللہ کی مدح و ثنا جاری ہو جاتی، اور اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف میں وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عارضی شے نہیں بلکہ سعادت ایک دائمی شے ہے۔ اس وجہ سے ہمیں لذت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے جو ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور شیخ جابر ان کا نام ہے، جو مصر میں رہتے تھے اور محدث تھے۔ ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہم انی اشکرک علی نعمت التوفیق وارجوک القبول واسألک المزید۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان کر دیں کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق کی نعمت عطا فرمائی، اور میں اس پہ امید رکھتا ہوں کہ میرے عمل کو تو قبول کرے گا، اور میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے مزید بھی توفیق عطا فرما۔ تو یہ وہ شے ہے جو سعادت بالغہ انسان کو عطا کرتی۔ آپ کسی نعمت کے حصول کی وقتی لذت اور دکھلاوے میں پڑ جائیں تو وہ پلیئر ہے، لیکن اگر آپ اس نعمت کو منعم سے جوڑیں اور ہر نعمت کو دیکھتے ہوئے یہ احساس کریں کہ یہ خود سے نہیں آ گئی بلکہ میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے یہ انعام میرے اوپر کیا ہے، تو پھر انسان کو حقیقی سعادت حاصل ہوتی۔ تیسرا فرق وہ بیان کرتا ہے کہ لذت اور متعہ جسے کہتے ہیں، یعنی کسی چیز سے وقتی طور پہ لطف اندوز ہونا، یہ ہمیشہ حواس خمسہ سے مربوط ہے، یعنی جس کو ہم چھو سکیں، جس کو ہم دیکھ سکیں، جس کو ہم سن سکیں، جس کو ہم محسوس کر سکیں۔ تو لذت حواس خمسہ سے جڑی ہوئی ہے، جبکہ سعادت حواس خمسہ سے مربوط نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور یہ انسان کو روحانی دنیا کے اندر سعادت لے جاتی ہے، اور وہ مادی چیزوں سے بے نیاز ہو کر روحانی نعمتوں کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو مثال انہوں نے تو اپنی ایک رومانوی مثال دی، لیکن اگر ہم اس رومانوی مثال کو روحانی مثال میں تبدیل کریں تو وہ تو ایک خط کی بات کرتا ہے کہ ایک محبت کرنے والے مرید نے اپنے کسی شیخ کو 7 سمندر پار سے خط لکھا، اور اس خط میں وہ کہتا ہے کہ اشتاقت روحی الی روحک وارسلتها لتسلم علیک فہل شعرت بہا، کہ میری روح آپ کی روح سے ملاقات کرنے کی بڑی مشتاق ہے، اور میں نے اپنی روح کو آپ پر سلام کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو کیا آپ نے اس روحانی ملاقات کو محسوس کیا ہے؟ کیا میری روح کا سلام آپ تک پہنچا ہے؟
تو یہ وہ سعادت ہے جو حواس خمسہ سے جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ روحانی دنیا سے جڑی ہوئی ہے کہ غلام بھیرے کی سرزمین پہ بیٹھ کے مدینے کے تاجدار کو سلام کرتا ہے اور اس کا سلام بارگاہ سرور کونین میں پہنچتا ہے، وہاں سے جواب بھی آتا ہے اور یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی حاضری بھی لگ جاتی ہے، اس کو سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کے جس خطے سے بھی اپنے پاک نبی سے روحانی رابطہ قائم کرتا ہے تو وہ رابطہ محسوس بھی کرتا ہے اور اس کی لذت سے اپنی روح اور اپنی جو عقل ہے اس کو سیراب بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ تیسرا فرق بھی اس نے بیان کیا۔ پھر چوتھا فرق بیان کیا کہ المتعۃ تعتمد علی الاخذ، یہ بڑا اہم فرق ہے، وَأَمَّا السَّعَادَةُ فَتَعْتَمِدُ عَلَى تَبَادُلِ الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو لذت ہے یہ کسی شے کو وصول کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ حواس خمسہ سے مربوط ہے، کیونکہ یہ مادی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے لذت تب حاصل ہوتی ہے جب آپ کوئی شے حاصل کرتے ہیں، کوئی نئی چیز لیتے ہیں، کوئی نئی خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے، کوئی پیسے آپ کو ملتے ہیں، کوئی آپ کی پسندیدہ برانڈ آپ کو ملتی ہے، تو اس وقت آپ لذت محسوس کرتے ہیں۔ کہا سعادت ایک ایسی شے ہے جو صرف کوئی شے وصول کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ چیزوں کو خرچ کرنے سے حاصل ہوتی۔ جب آپ اپنے ماں باپ کو وقت دیتے ہیں تو آپ وصول کچھ نہیں کر رہے، کچھ دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ سعادت محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے مرشد اور اپنے استاد کی خدمت کرتے ہیں اس میں بھی آپ سعادت محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی جیب سے کسی ضرورت مند کو کچھ دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ ایک سعادت اور روحانی خوشی اور ایک ہیپینس محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کیسا خوبصورت جذبہ ہے کہ انسان کو مادی طور پہ ملتا بھی کچھ نہیں لیکن وہ یہ سمجھتا ہے مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا اور مجھے ایک روحانی لذت مل گئی۔ اور جیسے بندہ اس دنیا میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ سراپا خدمت بن جاتا ہے، سراپا عطا بن جاتا ہے، اس کا دست دست عطا ہوتا ہے، اس کی مجلس مجلس عطا ہوتی ہے، جو بھی اس کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ پوری کائنات کے لیے سراپا خیر بن جاتا ہے، دینے والا بن جاتا ہے۔ اور دینے والے جو لذت اللہ رب العزت نے لکھی ہے، اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، فرمایا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ فرق بھی بڑا اہم ہے کہ انسان کو اس کسی شے کو وصول کرنے کی لذت کے بجائے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے کہ جو عطا کے ساتھ جڑی ہے اور معاشرے کی خدمت کے ساتھ جڑی ہے۔ پانچواں اور آخری فرق بیان کرتا ہے، کہتا ہے لذت میں افراط اور اس میں حد سے گزر جانا یہ ایڈکشن کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان مادی چیزوں کی وقتی طور پہ ایک لذت محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر دلچسپی اور انٹرسٹ فیل کرتا ہے تو پھر وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا نشئی بن جاتا ہے، اور وہ عادت ادمان تک چلی جاتی اور وہ اسے موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے وہ لوگ جو نشے کے عادی بنتے ہیں شروع میں وہ وقتی پلیئر کے لیے، وقتی لذت کے لیے اس نشے کی طرف جاتے ہیں، لیکن علم نفسیات کے ڈاکٹر سے پوچھیں، اس کتاب میں بھی اس نے ذکر کیا دا ہیکنگ آف امریکن مائنڈ، وہ کہتا ہے کہ جب انسان اس وقتی لذت کو حاصل کرتا ہے تو اس کے جسم سے ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کے نام سے انہوں نے ڈاکٹرز نے یاد کیا، ڈوپامین ہارمون، وہ اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے اور وہ اس کے اعصاب سے وہ ایک ہارمون نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقتی چیز کو محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اس میں مزید آگے بڑھے تو اس کے اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں، اس کی ریسیونگ پاور ویک ہو جاتی ہے، وہ مزید لذت کو ریسیو کرنے میں کمزور ہو جاتے ہیں اعصاب، پھر اس کو مزید نشے کی ضرورت پڑتی، پھر مزید نشے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ جتنا بھی نشہ کرتا رہے اس کے جسم پہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اعصاب بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مادی لذتوں کے اندر افراط ہے جو نشے اور ایڈکشن کی طرف لے جاتا ہے، لیکن روحانی لذتیں وہ ہیں کہ جتنا تم ان میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے جسم اور روح کا نور بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں وہ کوئی ایسا نشہ نہیں ہے بلکہ اس پہ اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے،
اور انسان اس میں جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے تو اس کو مزید اس کی جو پاور ہے، اس کی جو توانائی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، روحانی قوتیں بڑھتی چلی جاتی۔ پھر اگر ہم اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس نے تو سائنس اور نفسیات میں بیان کیا، تو ہمارے پاس سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں شہوت اور محبتیں، جو دنیاوی محبتیں، من النساء والبنین، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر سے محبت، یہ سب مادی چیزوں کی لذت ہے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑوں اور اچھی سواریوں کی جو خواہش ہے، والانعام والحرث، چوپایوں، مویشیوں اور زمینوں کی خواہش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب مادی لذتیں ہیں، وقتی ہیں، اور ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، ہم تمہیں اس سے منع نہیں کرتے، تم اس سے لطف اندوز ہوا کرو، لیکن آگے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز سے آگاہ نہ کر دوں؟ یعنی ان ساری مادی لذتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کیا ہم تمہیں اس سے بہتر نعمت سے آگاہ نہ کر دیں، کیا اس سے بہتر شے تمہیں نہ بتا دیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں کچھ روحانی لذتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہم نے ان کے لیے ایسے باغات جنت میں رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ دائمی سعادت ہے جو انہیں حاصل ہوگی، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ اور حلال بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العزت کی رضا، فرمایا کہ وردوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ کمپیریزن قرآن نے بھی ذکر کر دیا کہ ایک مادی لذتوں میں سرشاری ہے جو ایڈکشن کی طرف لے جائے گی، اور ایک اس سے بہتر سرشاری ہے جو سعادت ہے، جو روحانیت ہے، جو باطن کی سیرابی ہے، جس کے لیے جنتیں رکھی گئی ہیں، جس کے لیے اللہ کی رضا رکھی گئی ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ خوبصورت عنوان ہے جس کے اوپر ہم جتنا غور کرتے چلے جائیں اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن و سنت کا فہم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں آخر میں 3 اشیاء کی طرف چند جملوں میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے التوازن بین المادۃ والروح، کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مادہ اور روح کے اندر، یعنی حسی اشیاء اور معنوی اشیاء میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو مختلف چیزوں سے پیدا کیا۔ کچھ چیزوں کو صرف ایک شے سے پیدا کیا، مثلا فرشتے صرف نور سے پیدا ہوئے، اور شیاطین آگ سے پیدا ہوئے۔ بدیع السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، وہ جیسے چاہتا ہے چیزوں کو بناتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا مرکب بنایا، وہ صرف مٹی سے نہیں، وہ صرف روحانیت سے نہیں، بلکہ انسان کا جسم مٹی سے بنا، اس کی روح آسمان سے آئی، تو یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ اور پھر تمام صوفیاء کرام نے اس پہ لکھا، حضرت امام غزالی اور دیگر احادیث پاک کے اندر یہ مفہوم انہوں نے بیان کیا کہ جسم مٹی سے ہے اور روح نفخۃ من السماء ہے۔ جسم مادی لذت کی طرف میلان رکھتا ہے اور روح آسمانی سعادتوں کی طرف بلند ہوتی ہے۔ جسم اپنی غذا مٹی سے حاصل کرتا ہے، زمین سے حاصل کرتا ہے، اور روح اپنی غذا آسمان سے لیتی ہے۔ اس وجہ سے وہ انسان جو صرف جسمانی اور مادی لذتوں سے سرشار ہوتا رہے، اس کی روح محبوس ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے، اور ایسے ہوتا ہے کہ جسم جوان ہوتا ہے ہمارا اور ہماری روحیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ان کی غذا نہیں ملتی، اور کئی سال تک وہ تڑپتی رہتی ہیں، چیختی رہتی ہیں، لیکن ہم ان کی چیخیں نہیں سن سکتے۔ تو فرمایا اس مادہ اور روح میں توازن پیدا کرو، مادی لذتوں سے ہٹ کے تھوڑا روحانی لذتوں کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف، درود و سلام کی طرف، اللہ رب العزت کی ان روحانی نعمتوں کی طرف آؤ،
تمہاری روح جوان اور مضبوط ہو کر تمہیں دعائیں دے گی اور تم آسمان کی طرف پرواز کرنا شروع کر دو گے۔ تو یہ وہ توازن ہے جس کی دعوت قرآن حکیم نے عطا فرمائی، اور اس توازن کو درجہ ذیل آیات میں بیان کیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات طلب کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، کہ ہم نے ان کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں اور آخرت کا ثواب بھی ان کے لیے رکھا ہے۔ اور ایک آیت میں تو پورا خلاصہ عطا فرما دیا، اور اس آیت کو سمجھ لینے سے یہ پورے کا پورا فلسفہ جس میں وہ انگریزی میں کئی کتابیں لکھتے ہیں، قرآن نے ایک آیت میں عطا فرما دیا۔ فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو چیزیں اللہ نے یہ تمہیں عطا کی ہیں ان چیزوں سے بھی آخرت کو طلب کرو اور اللہ رب العزت کی جنتوں کو طلب کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں تمہارے لیے جو حصہ رکھا ہے اسے نہ بھلا دو، اسے بھی یوز کرو، حلال اور طیب طریقوں سے اور نعمتوں سے شاد کام ہوتے رہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، پیدا کی ہیں، لیکن ترکیز اور کنسنٹریشن تمہاری ان کے اوپر نہ ہو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی لوگوں سے نیکی اور احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان اور نیکی فرمائی ہے۔ حضرات محترم، پھر تیسرا اور آخری درجہ اس کا یہ بیان فرمایا کہ کبھی کبھی مادی لذتیں وہ ہوتی مادی ہیں، لیکن حسن نیت کی وجہ سے وہ لذت سے نکل کے سعادت کی طرف چلی جاتی، وہ مادی چیزیں بھی سعادت بن جاتی ہیں، ثواب بن جاتی ہے، نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور اس میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں گفتگو فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ 3 عالم اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ایک عالم الاشیاء ہے، دوسرا عالم الاشخاص ہے، اور تیسرا عالم الافکار ہے۔ ویسے تو اللہ کے بے شمار عالم ہیں، لیکن جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے ان میں ایک عالم الاشیاء ہے یعنی چیزوں کی دنیا، اور دوسرا اشخاص کا عالم ہے یعنی اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، اور تیسرا افکار اور معانی کا عالم ہے، کریٹیوٹی، نیو آئیڈیاز، ویلیوز، اقدار، نئے افکار۔ تو یہ تینوں دنیایں انسان کے سامنے ہیں، جو باقی دونوں دنیاؤں کو چھوڑ کے صرف اشیاء کی لذت کے اندر محو ہو جاتا ہے تو وہ مادی ہوتے ہوئے انسانیت کے درجے سے کہیں اور نکل جاتا ہے، انحطاط اور زوال کا شکار ہو جاتا ہے، منصب میں، دولت میں، شہرت میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو عالم الاشخاص کی طرف بھی توجہ دے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، ان کو بھی ٹائم دیتا ہے اور ان کے ساتھ وقت بتاتا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو وہ عالم الاشیاء سے آگے بڑھ کے عالم الاشخاص کے ساتھ بھی تعلق قائم کر لیتا ہے۔ پھر ایک خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کا تعلق عالم الاشیاء سے بھی ہے، عالم الاشخاص سے بھی ہے، وہ ان کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا وقت عالم المعانی کو بھی دیتا ہے، اپنی روح کو بھی وقت دیتا ہے، اور وہ کوئی اچھی سوچ معاشرے کے لیے سوچتا ہے، کوئی اچھا آئیڈیا سوچتا ہے، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس قدر بندہ ان تینوں عالموں سے بیک وقت تعلق قائم کرتا ہے، اسی قدر وہ قرآن و سنت کے قریب ہوتے چلا جاتا، پھر اس کی مادی لذت بھی ثواب بن جاتی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی بدع احدکم صدقہ، کہ تمہاری اپنے زوجہ سے حقوق زوجیت ادا کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو دنیاوی لذت ہے، یہ کیسے صدقہ بن گئی؟ تو آگے سے حضور نے سوال کیا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا ارأیت لو وضعتها فی الحرام، کہ اے میرے صحابی اگر تو اسی جذبے کو حرام میں خرچ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ تجھے سراسر گناہ ملتا، اور اگر تو حلال اور طیب طریقے میں آئے گا تو یہی شے تمہارے لیے ثواب بن جائے گی، تمہارے لیے اجر بن جائے گی۔ اور اسی طرح بہت سی احادیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو بیان فرمایا کہ انسان لذات سے بڑھ کے سعادتوں کی طرف توجہ دے، جو ایک روحانی اور باطنی عالم ہے اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے فقیروں کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے، اولیاء کرام سے نسبت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہمارے ان بزرگان دین نے اپنی شخصیت اور کردار سے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم جب ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہی توازن نظر آتا ہے
کہ وہاں دنیاوی حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور روحانی حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پہ بھی عمل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں وہی توازن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔